Your vision for Pakistan, which this session is supposed to be about, right? So does it involve following the constitution? Like, following the constitution? yeah, because after the Punjab and KP governments got dissolved, you're supposed to hold elections in 90 days. Why haven't we held elections yet? Recently, we've seen a lot of religious sentiments and religious rhetoric being used by politicians, not only to entice voters, but also to kind of attack another political party. So, considering we already have a considerable amount of restrictions on the kind of discourse that we can engage in, should this not also be a restricted part of discourse, considering that, yes, we are an Islamic nation, but there are a lot of other religions in the country, and also religion is considered to be a very sensitive topic. It should not be weaponized and politicized as it is now. It's very heartening to hear you coming over here, the premier of the country, and saying and encouraging us that LUMS students, we seek knowledge, we seek originality. It's very heartening, but then I harken back to earlier times. A few months ago, right at the start of your tenureship, when you talked about the social contract, you talked about the Pakistan social contract with its citizens. It should only have a primary purpose. That is to ensure law and order. And I believe that goes against the very statement you gave right now about encouraging originality and seeking knowledge and giving an enabling environment. I believe in order to give an enabling environment to the youth of this nation, there has to be two things: freedom of expression and freedom from discrimination. I believe we here, LUMS students, people of a very privileged class, both in terms of socio-economic class and religious caste as well, we aren't at the same level, and we don't, and the level freedom of expression we have cannot ever compare to the youth out in South Punjab, out in Karachi, those Afghan refugees. They can never compare to us. So how do you feel that a social contract that is based on law and order as a primary purpose can ever ensure those two things to make sure that the rest of our youth actually get a chance to have an enabling environment? Bolo, mera beta, bol. Sir, I said that if a state gives rights to its citizens, then there should be some responsibilities. And I'm sure we all agree we don't want the outcome which you just described in Iraq or Iran. But I feel like all of us over here do not want the outcome that we're currently seeing in Pakistan. That is when the penalties are not proportionate to the crime committed, even if calling that a crime is just going against rules and regulations. Like, for instance, you're referring to 9th May? And the outcomes of it. Be open. Why are you hesitant? Nobody is stifling you here. Come on. And sir, the reason why I'm not open and some of us may not be able to be open Let me be the open guy. Okay? ठीक है सर. सुबह डॉन न्यूज़ में पब्लिश हुआ था कि पाकिस्तान ने अफगान जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और 2 अफराद जो हैं वो कंटेनर के उल्टा होने से, जो हमारे सामान के जो कंटेनर्स होते हैं उसमें उनको भर भर के डाला जा रहा है और बॉर्डर्स के पास जाके छोड़ा जा रहा है. तो 2 अफराद हलाक हैं, 14 ज़ख्मी हैं. As caretaker PM of the country, as the premier of the country, do you not think that this is, again, we make it seem to the rest of the world that we are so magnanimous, look, we're a poor country, we're struggling so much, but we've taken in millions of Afghan refugees and we're giving them a chance at a good life. Is this a chance at a good life? And what is your government essentially going to do to ensure that such loss of life, like we've seen this morning, does not happen, and that they're treated humanely, even if the deportation is happening, that it follows the due process of the law and it follows refugee law as well at the same time? केपी और बलूचिस्तान की बात करें तो हमने पिछले 2 डेकेड्स में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म और फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म से बहुत सफ़र किया, लेकिन हमारी जो स्टेट है और पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी एक सॉलिड यूनिफाइड पॉलिसी नहीं रही है इस एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म से मुतालिक. फॉर इंस्टेंस, PTP को पहले आज़ाद छोड़ा गया, फिर स्वात ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद जनरल फैज़ साहब आए, उन्होंने उनको रीलोकेट करने की कोशिश की ट्राइबल एरियाज़ में, फिर अब अफ़गान हुकूमत के साथ मिलकर उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है. इसकी वजह से जो पश्तून और बलोच यूथ हैं उनमें एक एंटी स्टेट और एक एंटी आर्मी सेंटिमेंट पाया जाता है, जो कि आपको भी पता होगा, और जो ट्रांसलेट करता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में. फॉर इंस्टेंस, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो
First of all, my question is, why has the state or the political leadership, especially of KP and Balochistan, not been able to have this single unified policy against all sorts of terrorism? So, and what's the solution? How do we avoid this kind of dilemma that we are in? Where are you from? I'm from Ardan, KP. Out of Pune. So, sir, amidst the declining economic growth, increasing debt, political instability, and whatnot, I am genuinely curious that why did you feel the need to come to LUMS and address the students here? No, it's not, I'm sorry, it's not a humiliating question. No, I But don't get humiliated by I this. am genuinely curious that amidst all these situations and conditions situations that are happening in Pakistan and are affecting the people, why did you feel like, what was the motive behind this invite, or rather you're coming to LUMS? I want to know. سر سب سے پہلے تو سر میں اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ سر آپ ایک یونیورسٹی آئے, طلباء اپنا ٹائم نکال کے آئے, اساتذہ انتظار کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی سر 50 منٹ لیٹ آئے. بچے اپنی کلاس ایک دوسرے چھوڑ کے سر ادھر آپ کا انتظار کر رہے تھے. اور سر میں اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ میرے پرائم منسٹر, بے شک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو, اسے علم کی عزت نہیں, یا پھر مجھے لگا کہ شاید علم کی عزت نہیں. مگر سر میرا سوال یہ نہیں, میرا سوال تو یہ ہے کہ سر میرا سوال جنرل والا کے اوپر ہے. سر پورے شہر کے چرچ کے اوپر آگ لگا دی گئی اور ہماری حکومت نے کچھ نہیں کیا. آپ سر آفس میں ہی تھے, اگر میری علم میں کمی ہو تو سر پلیز اضافہ کریں, مگر جتنا مجھے علم ہے آپ سر آفس میں تھے اور آپ کے ہوتے یہ ہوا, مگر کیا حکومت نے سر اس کے اوپر ایکشن لیا ہے؟ جی سر آپ گئے, آپ نے سر پرابلی ان کے چرچز اور کے لیے آپ نے ان کو پیسے دے دیے ہوں گے, مگر کیا یہ سلوشن ہے سر؟ کیا یہ ایک لانگ ٹرم سلوشن ہے؟ کتنے سر اور مندر چلیں گے پاکستان میں, کتنے سر اور عیسائیوں چرچ کو آپ سے چلائیں گے تو حکومت کو ایکچوئل سلوشن کی طرف آئے گی؟ میرا کوشچن آپ سے یہ تھا سر, جب آپ الیکٹ ہوئے تھے نا ایز اے کیئر ٹیکر, ٹھیک ہے سلیکٹ ہوئے تھے. اچھا میں سلیکٹ بھی نہیں ہوا تھا, میں نامینیٹ ہوا تھا. چلو, تو بلوچستان کے لوگوں کو آپ سے سر بہت توقع تھی کہ آپ جو ہے نا پہلی بار ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آپ آئے ہیں اتنے وقت میں, تو آپ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور کیا کہتے ہیں ایک ایسی اپروچ لے کر آئیں گے کہ جتنے بھی ریزرویشنز ہیں, چاہے پشتونس کے ہیں چاہے بلوچوں کے ہیں, وہ سب آپ حل کریں گے. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ جو کچھ لاکھ سے قلعہ سیفلا تک ایک ڈبل روڈ بن رہا تھا وہ بھی رک گیا ہے سر. اور دوسرا یہ جو افغان ریفیوجیز کا مسئلہ آ گیا ہے سر. آپ کہاں سے ہیں؟ میں کوئٹہ سے ہوں سر. کوئٹہ کی ہاف پاپولیشن, ہاف جو کاروبار ہے, جو بزنس ہے سارا, وہ افغان ریفیوجیز رن کرتے ہیں. تو اگر یہ سخت اور اسٹرکٹ ڈپورٹیشن آپ نے جو اسٹارٹ کی ہے سر, اس کی وجہ سے آپ نے یہ کانسیکوینسز سوچے کہ کوئٹہ میں اور بلوچستان میں اسپیسیفکلی وہ پاپولیشن جو پہلے سے ہی اتنی زیادہ اگریوڈ ہے اور اتنے اس کے تحفظات ہیں, اس پر کیا گزرے گی, اور یہ جو ایک نا ویو ہے ٹیررزم کی, اس کو کتنا جو ہے نا اس ڈپورٹیشن اور اس سارے مسئلے سے کتنی جو ہے نا اس کو ایک گروتھ ملے گی. تو کیا آپ نے اس کے بارے میں کوئی ایک نا انفارمڈ ڈیسیجن لیا, یا کوئی آپ نے, مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی انٹرنل جو اسٹیک ہولڈرز تھے, چاہے وہ بلوچستان سے ہوں چاہے وہ کے پی سے ہیں, آپ نے ان کو بھی جو ہے نا لیا ہوگا. ایک وہ جو پی ایم کی ایک اسپیسیفک کابینہ ہوتی ہے, وہ سب سے ایلیٹ اور ٹاپ لیول والے اور ڈیسیجن لیتے ہیں سر. تو مائی کویشچن ٹو یو دیٹ کہ آپ نے اس مسئلے کو کیسے اپروچ کیا؟ آپ کوئٹہ میں کہاں سے ہیں؟ سید ہم سر. سید کربلا ہے. بہت سر.